حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سال ہا سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے ایک پہاڑی ہے جہاں پر حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک کے پوتا مبارک کا مزار ہے جو موروں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من زانت بہ السرور۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، لا تسفکون دماءکم، ظاہر ہے اپنے لوگوں کا خون کرنا اپنا ہی خون ہوتا۔ بات وہی بنی اسرائیل کی چل رہی ہے کہ جب ان سے اللہ نے عہد لیا تھا تو اس میں غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا، والدین سے احسان، غربا، مساکین، یتیموں سے احسان، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ فرمایا تم اس سے بھی پھر گئے سوائے چند لوگوں کے۔ پھر وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں خون ریزی اور قتل و غارت نہیں کرو گے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور اپنے لوگوں کو اپنے ملک سے نکلنے پہ مجبور نہیں کرو گے، اتنا تنگ نہیں کرو گے کہ وہ علاقہ یا ملک چھوڑ جانے پہ مجبور ہو جائیں۔ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم نے ان چیزوں کو قبول کیا اور وعدہ کیا اور تم خود اس پر گواہ ہو۔ تم نے یہ عہد کیا، ثم انتم ہؤلاء، پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے کچھ لوگوں کو جو کمزور ہوتے ہیں ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم گناہ اور ظلم سے ان پر چڑھ دوڑتے ہو۔ اور عجیب بات یہ ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، بنی اسرائیل میں ایک عجیب بات یہ تھی
کہ چوری کرتے، ڈاکہ کرتے، پھر اس میں سے خیرات بھی دیتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے، لوگوں کو قتل کرتے، لوٹ لیتے، گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے، اور جب کوئی انہیں قیدی بنا لیتا تو پھر قیدی خرید کر انہیں آزاد کر کے نیکی بھی کماتے تھے۔ یعنی پہلے انہیں گھر چھوڑنے پہ مجبور کیا، اور باہر اگر کسی نے انہیں گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، تو پھر خرید کر آزاد کر کے نیکی بھی کماتے تھے۔ فرمایا ہوا محرم علیکم اخراجہم، بھئی تم پر تو انہیں گھر سے نکالنا حرام تھا، نہ تم انہیں گھر سے نکالتے، نہ وہ قید میں پڑتے، نہ انہیں کوئی غلام بناتا، لیکن تمہارا حال تو یہ ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ کی کتاب میں سے اپنی پسند کی باتیں مانتے ہو، جو پسند نہیں آتی وہ نہیں مانتے، کچھ حصے کتاب کے ان پر ایمان لاتے ہو، اور کچھ حصے کتاب کے ایسے ہیں جن پر ایمان نہیں لاتے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگلے روز بات ہو رہی تھی ایک شریف آدمی کی کہ یہ اس کے اتنے لاکھ روپے بینک میں ہیں اور ان پر اتنا سود آتا ہے، فکس ڈپازٹ میں ہیں اور اس پہ بہت سا سود آتا ہے۔ تو بات کرنے والا کہہ رہا تھا کہ میں نے اسے کہا کہ بھی تم تو محتاج تو نہیں ہو اور اللہ نے تمہیں بہت دے رکھا ہے، تو حلال کمایا تم نے ساری زندگی، اب اسے سود پہ جمع کرا کے تو سارے حلال میں سود کیوں ملا رہے؟ تو وہ کہنے لگا میں سود گھر تو نہیں کھاتا ہوں، میں تو جو سود آتا ہے غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ یعنی اس کا خیال یہ ہے کہ میں غریب پروری کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، حالانکہ حق بات یہ ہے کہ ایک جرم تو سود لینے کا ہے، وہ الگ ہے، اور دوسرا جرم کسی مسلمان کو بغیر بتائے سود کھلانے کا ہے۔ جیسے آپ کسی مسلمان کو خنزیر کھلا دیں کہ اسے بتاؤ نہیں، اسے کیا پتا کیا ہے، وہ کھا جائے، تو کھانے والا تو شاید معافی کا مستحق ہو جائے، اسے پتہ نہیں ہے کھلانے والے کے لیے کیا معافی ہے۔ اگر آپ غریبوں کو دیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے یہ حرام کا پیسہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ جسے آپ نیکی سمجھ رہے ہیں وہ دوسرا بڑا جرم ہے کہ ایک مسلمان کو آپ جان بوجھ کر حرام کھلا رہے ہیں، یا پھر اسے بتائیں کہ مجھے یہ سود کے پیسے ملے تھے، میں تو نہیں کھاتا، سود حرام ہے، تم کھا لو۔ کوئی ہے جو کھانے پہ تیار ہوگا؟ یہ تو ایسی نیکی ہے جیسے آپ اپنے گھر بکرے کا گوشت لے جا رہے ہیں اور کسی غریب کو خنزیر کا گوشت خیرات کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ شاید کچھ کم کرتے ہوں، اور آج کے عہد کے ہم مسلمان، میں باہر کی بات نہیں کرتا، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہاں ہمارے پاس کیا جواز ہے کہ ہم گلیوں میں بم چلاتے ہیں، گاڑیاں تباہ کر دیتے ہیں، مسجدوں میں گولی چلاتے ہیں، نمازیوں کے بیچ بم رکھ دیتے ہیں، اور نہ مارنے والا جانتا ہے کہ کون مرا، کہاں کا تھا، اس کا نام کیا تھا، قوم کیا تھی، نہ مرنے والے کو پتہ ہے کہ مجھے کس نے مار دیا۔ وہ بنی اسرائیل تو شاید کسی وجہ سے یا کوئی ان کی جائیداد چھیننے کے لیے یا ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہوں، تو یہاں تو رواجن قتل ہو رہے ہیں، اور سارے جاننے والے لوگ پورے ملک میں بڑی بے تکلفی سے سود کھاتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو دن کا بیشتر حصہ اور رات کا بیشتر حصہ مساجد میں بتاتے ہیں، لیکن کھانا کیا ہے، رقم فکس جمع کرائی ہے، جو سود آتا ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ یعنی کتنی ایک دیدہ دلیری ہے، کتنی جرت ہے
اور پھر کہا جائے تو کہتے ہیں جی کیا کریں پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہے آمدن. تو سود تو ہمیشہ وہی دیتا اور وہی لیتا ہے جو مجبور ہوتا ہے. اگر مجبوری میں حلال ہوتا کہ بھئی تمہیں 2 دن روزگار نہیں ملا تو سود پہ کام کر لو تو پھر تو سارے کے لیے آسان تھا. ہر بندہ کہیں نہ کہیں تو مجبور ہوتا ہے. جسے آپ کروڑ پتی سمجھتے ہیں وہ بھی ایک دن تو مجبور ہوتا ہے. جس کی آمدن کروڑوں میں ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی کروڑوں میں ہوتے ہیں. وہ بھی مقروض ہو جاتا ہے, وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. پھر حکومتیں اور حکمران بھی تو قرضے لیتے ہیں, وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں. پھر تو سب کے لیے حلال ہو جاتا. تو یہاں اس تاریخ کو قرآن کریم اس لیے دہرا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور اس پر جو نتیجہ مرتب ہوا, اگر خدا نخواستہ تم لوگ یہ کام کرو گے تو نتیجہ یہی مرتب ہوگا. اگر ایک بندے نے زہر کھایا اور وہ مر گیا, یا اسے خون کی الٹیاں آئیں اور اس کا دل پھٹ گیا, یا اس کا پیٹ پھٹ گیا, یا وہ کس طریقے سے مرا, وہی زہر اگر کوئی اور کھائے گا تو اسی طریقے سے وہ بھی تباہ ہو جائے گا. فرمایا انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے, ہم ایک کلمہ گو ہیں, بھائی بھائی بن کے رہیں گے, ایک دوسرے کا احترام کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جہالت کے تمام خون میرے قدموں کے نیچے ہیں, کوئی جہالت کے عید کے خون کا بدلہ نہیں لے گا. آج سے پہلے کا سارا سود معاف کیا جاتا ہے, اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کا سارا سود معاف کرتا ہوں. مومن کی عزت اور اس کے سارے حقوق, جان مال آبرو حرام ہے, اس کا احترام کیا جائے گا. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی سوچوں کو کریدیں, اپنے ارادوں کو دیکھیں تو کوئی قتل کرتا ہے یا نہیں. لگتا ایسا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو مارنے کے لیے تیار بیٹھا. اس سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں, لیکن ارادے بھلے نظر نہیں آتے. اسی طرح فرمایا کہ پھر تم نیکیاں بھی کماتے تھے کہ پہلے انہی لوگوں کو قتل کیا, انہیں مجبور کیا, بھگا دیا, گھروں سے بھاگ گئے, اور جب وہ کہیں کسی نے پکڑ کر غلام بنا لیے, قیدی ہو گئے, تو پھر تم خیرات کرنے کی تمہیں سوچتی ہے. ڈاکے ڈالے اور پھر دیگیں پکائیں اور خیرات کر دی. سود اکٹھا کیا اور کہا میں غریبوں کو کھلا رہا ہوں. تو جب اس کا لینا تم پر حرام تھا تو لے کر کھلانے کا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی. ان کو گھر سے نکالنا تم پر حرام تھا تو پھر انہیں خرید کر آزاد کرنے سے کون سی نیکی حاصل ہوگی کہ تم ہی نے انہیں گھر چھوڑنے پر اور قیدی بننے پر مجبور کر دیا. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے جو پسند آئیں وہ مان لیتے ہو, جو پسند نہ آئے اس پہ ایمان ہی نہیں. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, لیکن یاد رکھو تم میں سے جو کوئی بھی اس طرح کا عمل کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا. الا خزی فی الحیات الدنیا, سوائے اس کے کوئی دوسرا نتیجہ نہیں ہے کہ اسے دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہو. وہ ٹھوکریں کھاتا پھرے, محتاج و غلام بن کر وقت گزارے, دنیا داروں اور کتوں کی ٹھوکروں میں ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اس بات سے بے فکر نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو کیا پتہ تم جو کرتے ہو, جو سوچتے ہو, جو ارادہ کرتے ہو, جو عمل کرتے ہو, اللہ ہر چیز سے آگاہ ہے, ہر وقت اور ہر چیز جانتا ہے. یعنی بنیادی طور پر برائی کی جائے, ظلم کیا جائے, زیادتی کی جائے, اور پھر اس میں نیکی کے پہلو بھی تلاش کیے جائے, حالانکہ جب وہ برائی ہی حرام ہے تو کسی کام کو از خود نیکی قرار دینا ایک اور ظلم ہے. وہی نیکی ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نیکی متعین کر دیا، اور وہ برائی ہے جسے حضور نے برائی مقرر، وہ مباح ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دے دیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ فرمایا اصول اللہ کریم کا یاد رکھ لو، ایسے لوگ جو دنیا کے لیے آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، اقتدار کے لیے، حصول زر کے لیے، دنیا کا مال جمع کرنے کے لیے، اپنی شہرت کمانے کے لیے، دنیاوی فوائد کے لیے آخرت کی پرواہ نہیں کرتے، گویا انہوں نے سودا کر لیا، آخرت چھوڑ دی اور دنیا خرید لی۔ جو لوگ حلال حرام کی، جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر صرف دنیاوی کامیابیاں چاہتے ہیں، فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے آخرت کو نقدی کی طرح دے کر دنیا خرید لی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا خریدی، فلا یخفف عنہم العذاب، ان پر جو عذاب مسلط کیا جائے گا اس میں کبھی تخفیف بھی نہیں، اور تخفیف نہ ہونے کا حکم دیا ہے، یہ حکم نہیں دیا کہ وہ بڑھایا نہیں جائے گا، یعنی بڑھ سکتا ہے، جس عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے وہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کوئی ان کی کبھی بھی کوئی مدد نہیں کر سکے۔ ایسے محروم ہوں گے کہ کسی نیک آدمی کی دعا، کسی بھلے آدمی کی آرزو، انبیاء علیہ السلام کی شفاعت، سب سے محروم کر دیے جائیں گے۔ کوئی ان کے حق میں دست دعا بھی نہیں اٹھائے گا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی ان کے عذاب میں کمی کے لیے آرزو نہیں کرے گا۔ اس قدر محروم القسمت ہوں گے کہ کوئی بھی ان کا بھلا چاہنے والا آخرت میں موجود نہیں ہوگا، نہ کوئی ان کی مدد کر سکے گا، نہ کسی کو اجازت ہوگی، اس لیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ گناہ کا ہو جانا محال نہیں ہے، گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، صحابہ کرام محفوظ عن الخطا تھے، اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ اولیاء اللہ کو حفاظت الہی ہوتی ہے، محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، اس کے باوجود صحابی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، ولی اللہ سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ خطا کا ہو جانا منافی ولایت بھی نہیں ہے، صدور ذم منافی ولایت نہیں ہے، لیکن اصرار علی الذم منافی ولایت۔ گناہ کا ہو جانا بڑی عجیب بات نہیں ہے، اس گناہ کو وظیفہ بنا لینا اور مسلسل کرتے جانا یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے اور بہت بڑا ظلم بن جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تم لوگوں پر یہ احسان کی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر اس کے بعد مسلسل بنی اسرائیل ہی میں رسول بھیجتے رہے، یعنی تمہیں باقی انسانیت سے یہ فضیلت دی کہ جو نبی جو رسول آیا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ ایک یہ اعزاز ہی کتنا عظیم تھا کہ تم باقی قوموں کی، اقوام عالم کی راہبری اور رہنمائی کے اعزاز سے نوازے گئے۔ تو تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی گمراہی سے بچانے کے لیے محنت کرتے، چاہے جائے کہ تم خود گمراہ ہو کر الٹے کام کرنے لگ گئے۔
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح احکام دیے اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور ایسے عجیب معجزات عطا فرمائے کہ مادر ذات اندھے دیکھنے لگ جاتے تھے، کوڑی صحت مند ہو جاتے تھے، مٹی کا پرندہ یا جانور بناتے اس پر دم کرتے تو زندہ ہو جاتا تھا، مردے کو حکم دیتے تو وہ قبر پھاڑ کر زندہ ہو جاتا تھا۔ ایسے واضح اور روشن دلائل دیے، پھر تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی بات مانی ان کی؟ اور حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں چلی آئی۔ یہ ایک اعزاز، کتنا بڑا اعزاز تھا کہ تمہیں باقی مخلوق کا رہبر و رہنما بنا دیا۔ اس طرح اللہ کریم نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے حق میں فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں دوسروں کی بھلائی اور رہنمائی کا فریضہ تا قیامت سونپ دیا گیا۔ تمہیں بزرگی، رہبری، رہنمائی بہت بڑا اعزاز ہے کہ تمہیں عالم انسانی کی قیادت سونپ دی گئی ہے۔ کہ خود بھی اللہ پر یقین کامل رکھو اور بھلائی کا حکم دو لوگوں کو اور برائی سے روکو۔ لیکن جسے رہنمائی کے اعزاز سے نوازا جائے اور وہی برائی اور وہی جرائم کرنا شروع کر دے تو کتنی بڑی گستاخی ہوگی، کتنا بڑا جرم ہوگا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب کسی رسول نے مبعوث ہو کر تمہاری خواہشات کے خلاف بات کی تو تم اکڑ گئے، اور اس حد تک اکڑے کہ بعض انبیاء کی تو تکذیب کی، بات نہیں مانی، اور بعض کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور کہنے لگے ہمارے تو دلوں پر پردے ہیں، کالو قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو پردے ہیں، ہمارے تو دل چھپے ہوئے خزانے کی طرح ہیں، ہمارے دلوں پر کسی کی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، تمہارا کفر اتنا بڑھ گیا ہے کہ اللہ نے تمہیں راندے درگاہ بنا دیا ہے۔ لعنت اللہ سے کی بارگاہ سے دوری کا نام ہے، رحمت قرب الہی کا نام ہے، وصول اللہ کا نام ہے، اللہ کی حضوری کا نام ہے۔ اسی طرح لعنت بارگاہ الہی سے رد کیے جانے کا نام ہے۔ تو تمہارے اس کردار کے سبب تم پر لعنت پڑ گئی، تمہیں اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا، اور بہت کم لوگ رہ گئے جن کے دلوں میں ایمان قبول کرنے کی صلاحیت باقی بچی۔ اگلے دن کسی نے مجھ سے کہا کہ جو میرا ساتھی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن ایسا بندہ، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نماز نہ پڑھتا۔ وہ کہنے لگے آپ عجیب بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جنہیں آپ سمجھتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، دراصل ان کا تعلق اللہ کریم سے بگڑ جاتا ہے اور وہ اپنی بارگاہ پہ سجدہ کرنے کی توفیق دیتے، وہ پڑھنے نہیں دیتا۔ یہ نہیں بات کہ کوئی پڑھتا نہیں ہے،
اس کے حکم پہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے حکم پہ مرتے ہیں، اس کے حکم پہ بیمار ہو جاتے ہیں، اس کے حکم پہ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ وہ اجازت دیتا ہے تو سانس لیتے ہیں، وہ اجازت دیتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہر لمحے اس کے محتاج ہے، اگر وہ چاہے کہ یہ پڑھے تو کون ہے نہ پڑھے۔ بات یہ ہوتی ہے، میں نے کہا آپ کسی سے خفا ہو جائے تو آپ خوش ہوں گے کہ وہ آپ کے گھر آئے؟ نہیں، پہلی ناراضگی یہ ہوتی ہے کہ میرے ہاں مت آئیے گا۔ میں نے کہا یہی وہ بھی کرتا ہے، جب بات بگڑتی ہے تو وہ بھی بند کر دیتا ہے کہ میری بارگاہ میں مت آؤ۔ اب یہ بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ کیوں مجھ سے نمازیں چھن رہی ہیں، کیوں میں سجدے کی توفیق سے محروم ہوں، کیا جرم میں نے کیا ہے۔ میں توبہ کروں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسائی نصیب ہو، مجھے اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی توفیق نصیب ہو، مجھے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملے، میں اپنے دکھ اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں، میں اللہ کی کتاب پڑھوں، میں جان سکوں میرا رب مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ اور اگر بات بگڑ جائے تو کون سنتا ہے کسی کی؟ جو ناراض ہو وہ بات سنتا ہے؟ اسے تو منانا پڑتا ہے۔ میں کہا تم دکھ کرو میں دکھ کروں، کیا ہوگا؟ جب تک اس کا ذاتی معاملہ جو رنجش ہے، جو ناراضگی ہے، میں نے کہا بچے کو منانا مشکل ہوتا ہے، اللہ کو منانا اس سے بھی آسان۔ ساری عمر کوئی گناہ کرتا رہے، ساری عمر کفر میں مبتلا رہے، ساری عمر شرک میں بیت جائے، کسی لمحے صدق دل سے قبول کر لے کہ اللہ میں غلط تھا، میں توبہ کرتا ہوں، وہ فرماتا ہے میں پچھلے سارے معاف کرتا۔ اب اتنے میں تو کوئی چھوٹا سا بچہ بھی نہیں منتا۔ ایک بچہ بھی ناراض ہو جائے تو آپ اسے کہہ دیں کہ اچھا میں تجھے کھلونا لا دوں گا، وہ کہتا ہے لا کے دو تو دیکھیں گے، جب لاؤ گے تب دیکھیں گے۔ تو بچہ منانا مشکل ہے اور وہ غفور الرحیم اور مالک، اسے راضی کرنا آسان ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بچے کو باتوں سے بہلایا جا سکتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ایک لمحے میں دل سے درد اٹھے کہ یا اللہ میں غلطی کرتا رہا، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے برائی کی، تیری رحمت وسیع ہے، میرے گناہوں سے کئی گنا زیادہ ہے، کائنات سے تیری ان رحمتی وسعت کل شیء، ساری مخلوقات سے وسیع تر ہے، بار الہ مجھے معاف کر دے، تو شاید وہ ایسی حضوری بخش دے کہ سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہ چاہے۔ ایک آدمی یہاں ملازمت کرتا تھا نورپور میں، تو منکرین حدیث میں سے تھا، علامہ پرویز کا معتقد تھا، تو کتاب کوئی پڑھی تھی چھوٹا سا، ایک ہمارے ساتھی کا ہوٹل ہوتا تھا، اس وقت ہوٹلوں کا رواج نہیں تھا، نئے نئے بنے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے عام رسالوں شماروں میں جس طرح بزرگان دین کے باتیں اور حکایات آتی ہیں، اس طرح کوئی بات تھی، تو لکھا یہ تھا کہ آپ تمام رات قیام اللیل فرماتے تھے۔ لمبی سی بات تھی، خلاصہ یہ تھا کہ آپ سارا دن دین کا کام کرتے، مطالعہ فرماتے، فقہی کام کرتے اور ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ تو وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں ہے، بے وقوف بنا دیا ہے اور لوگ دوسرے انسانوں کو مافوق الفطرت سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ساری رات کھڑا رہے اور جاگتا رہے۔ تو میں نے کہا بھئی تمہارا تعلق تو لاہور سے ہے، اور لاہور میں تو پیشہ ور اور گانے بجانے والوں کے ہجوم ہے، تم نے کبھی نہیں دیکھا گانے بجانے والوں کو کہ مغرب کے وقت محفل سجاتے ہیں اور سورج نکلنے تک گاتے بجاتے چلے جاتے ہیں، سامعین بھی بیٹھے ہوتے ہیں جبکہ وہ بھی نہیں دیکھتے، پیشہ ور عورتوں کو نہیں دیکھا وہ ساری رات جاگتی، چوروں کو کبھی نہیں دیکھا ساری رات سفر بھی کرتے ہیں اور جاگتے بھی، ڈاکوؤں کا کوئی گروہ نہیں دیکھا،
کہ ساری ساری رات گھوڑے دوڑاتے ہیں، پیدل جاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں، اور ساری ساری رات جاگتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، قتل و غارت گری بھی کرتے ہیں۔ ہر کام کے لیے ساری رات جاگا جا سکتا ہے، صرف یاد الہی میں نہیں جاگا جا سکتا۔ میں نے کہا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں یہ لذت نصیب ہی نہیں ہوئی، تم نور ایمان ہی سے محروم ہو، تمہیں تو یہی خیال آئے گا۔ لیکن کبھی ایمان لا کر دیکھو، کسی کو حضوری نصیب ہو بارگاہ الوہیت میں، کوئی اللہ سے بات کر رہا ہو، اسے وقت کا احساس کب ہو، اسے کیا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی نام علیہ السلام پہ سوال ہوا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، مختصر سا سوال ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ سادہ سا جواب ہے، تلک عصائی، میرے ہاتھ میں میری لاٹھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب نہیں دیا، حالانکہ سب سے اعلیٰ تعظیم یافتہ انسان اللہ کا نبی ہوتا ہے کہ اسے اللہ تعظیم سکھاتا ہے۔ اب تہذیب تک کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جتنی بات پوچھی جائے اس کا مختصر اور جامع جواب دے دو، تقریر کرنا شروع کر دو، یہ تہذیب نہیں ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تو تقریری شروع کر دی، ہی عصائی احش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اب معارب اخری پتہ نہیں انہوں نے کتنے گنے ہوں گے، تو اس لاٹھی کی انہوں نے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک بھی لگاتا ہوں، اس سے بکریاں بھی چراتا ہوں، اس میں اور بہت سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے فائدے گنے ہوں گے۔ تو وہاں جب مفسرین اس بحث پہ آتے ہیں کہ اللہ کا اولی العزم رسول، کمال کا تہذیب کا کمال اور تاج تہذیب کا، جواب میں اتنا لمبا چلا گیا۔ پھر وہاں خود ہی لکھتے ہیں، بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، پوری دنیا کی بات ایک لفظ میں کہی جا سکتی، سارے جہان کی بات ہو، بڑی لمبی گفتگو سنیں کسی کی، ایک لفظ میں جواب دیا جا سکتا ہے، آپ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں، دو لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را، منا ذوق حضوری طول دادم داستان را، مجھے تو بات کرنا جو تھا آپ کی بارگاہ کی بات مزہ دے گی، اور میں بات کو لمبا کرتا چلا گیا۔ گفتگو کس سے تھی، بات کس سے ہو رہی تھی، اور اس بات میں لذت کیا تھی، اس نے مجھے میرے ہوش خطا کر دیے، میں تو اس رو میں بہ گیا، منا ذوق حضوری طول دادم داستان را، مجھے تو لذت حضوری جو تھی، ہم کلام ہم سخن تھا رب جلیل سے، تو اس ذوق میں اس لذت میں بات کو حقائق کو لمبا کرتا چلا۔ تو میرے بھائی، نماز پڑھی نہیں جاتی، وہ پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، عبادت کی نہیں جاتی، وہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، گناہ چھوٹتے نہیں، وہ چھڑوا دیتا ہے۔ بندے کے ذمے ایک ہی بات ہے کہ وہ اپنا رشتہ اپنے مالک سے استوار کرے۔ یادی الہ من ینیب، جس کے دل سے ہوک اٹھے اسے وہ سنبھال لیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، راستہ دکھا دیتا ہے، بھٹکنے سے بچا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی زمین پر اس طرح، پھر اس کے ساتھ بہت سی دائیں بائیں بہت سی لکیریں بنا، فرمایا اللہ کا راستہ ایک ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے، دائیں بائیں نکلنے والے راستے زندگی میں ہر قدم پہ ملتے رہے، لیکن جنہیں اللہ سے رشتہ ہو جاتا ہے، مالک سے تعلق استوار ہو جاتا ہے، تو اس نے بڑے بڑے فخر سے فرمایا تھا، اپنے بندوں پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا تھا، ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان۔ ابلیس نے کہا تھا میں تیرے بندوں سے یہ
مجھے سجدے نہیں کریں گے، مجھے سجدے کریں گے۔ فرمایا میرے بندے ایسا نہیں کریں، نہ تو ایسا کروا سکے گا، میرے بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، اور جو میرے نہیں ہوں گے وہ ہوں گے ہی تیرے لیے بھی اور ان کے لیے بھی میں نے جہنم تیار کر رکھی۔ تو میرے بھائی، ہر بندے کو، ہم میں سے ہر ایک کو، ہم دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں، حق یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ہمارے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی آئی، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ کیا ہم جو وعدے کرتے ہیں ان کے مطابق جی رہے ہیں؟ دست بستہ باوضو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے سلام پھیر کر جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو بات تو بگڑے گی، اور جب بگڑے گی تو دنیا کی ذلت بھی آئے گی۔ سارے دانشور سر جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بڑا اہم سوال ہے جی مسلمانوں کو ہی جہاں مار پڑتی ہے، مسلمانوں کو تو وعدہ خلافی بھی تو مسلمان ہی کر رہے ہیں۔ یہ وجہ ڈھونڈنے دور کیوں جاتے ہیں؟ ہم اپنے کردار کو وجہ کیوں نہیں سمجھتے؟ کلمہ پڑھا تو وعدہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کروں گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کروں گا جو محمد الرسول اللہ کہیں گے۔ بات ہی ختم ہوگی، اپنے پلے رہا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، مشورے کی گنجائش بھی نہیں بچی کہ کسی سے مشورہ تو کر لوں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کرنا تھا، جب پڑھ چکے تو پڑھ چکے۔ ایک مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اچھے آدمی تھے، بہت اچھے آدمی تھے، بہت اچھے عالم تھے، بہت خوبصورت تھے، بہت نیک سیرت تھے، بہت مزے کے آدمی تھے، لیکن علماء کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، بعض علمی باتیں الجھی ہوئی ہوتی ہیں وہ سلجھانا چاہتے ہیں، بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو ہر آدمی سے زیر بحث نہیں لائے جا سکتے، تو انہوں نے 1 2 3 سوال عرض کیے حضرت سے کہ حضرت اس بارے میں کیا ہے؟ اس بارے حضرت نے جواب ارشاد فرمانے لگے، مولانا آپ بیعت ہونے کے لیے اور اللہ اللہ سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں یا ملاقات کے لیے؟ حضرت میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں، اللہ اللہ سیکھوں۔ فرمایا پھر جتنے سوال ہیں بیعت ہونے سے پہلے کر لو، بیعت ہونے کے بعد گنجائش نہیں رہے گی، پھر آپ کو صرف ماننا ہوگا، پوچھنا نہیں ہوگا۔ جتنے سوالات ہیں بیعت ہونے سے پہلے کر لیجئے، جب بیعت ہو جائیں گے تو پھر آپ کو صرف میری بات ماننا ہوگی، مجھ سے پوچھنا کچھ نہیں۔ اگر ایک ولی اللہ کے ہاتھ پہ بندہ بیعت کرے تو بے اختیار ہو جاتا ہے، تو اللہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھے تو اس کے پاس باقی کیا بچے؟ بیعت تو اس لیے کی جاتی ہے کہ جو وعدہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے وہ وفا کرنے کی توفیق ہو، کسی نیک آدمی کے ساتھ ملوں، وہ میری رہنمائی بھی کرے، وہ میرے قلب میں وہ درد بھی پیدا کرے، وہ کیفیات بھی دے کہ میں وہ وعدہ نبھا سکوں۔ تو میرے بھائی، ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں پر تباہی کا سبب خدا نخواستہ ہمارا کردار بن رہا۔ زندگی کسی بھی وقت ساتھ چھوڑ جاتی ہے، دنیا میں کسی کے پاس سند نہیں ہے کہ اگلی سانس آئے گی، دوبارہ دل دھڑکے گا، بات کر سکوں گا یہ نہیں۔ اس لیے لمحہ حاضر کو لمحہ حضوری بنا دینا چاہیے۔ جو لمحہ حاضر ہے آپ کے پاس اس لمحے کو لمحہ حضوری بنا دیں، یا اللہ کا نام ہو، دل میں ہو، زبان پر ہو، نگاہ میں ہو، دماغ میں ہو، یا درود شریف کے زمزمے ہو اور مسلمان کا دل ہو اس کی زبان۔ کوئی لمحہ غفلت کا نہیں چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں کبھی مت شامل ہونا۔ غفلت عمر بھر کی بھی ہوتی ہے اور غفلت لمحہ بھر اور پل بھر کی بھی ہوتی ہے۔
تو منشاء باری تو یہ ہے کہ میرا بندہ پل بھر بھی غافل نہ ہو۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اعتصاب کی توفیق بھی دے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بے شمار گناہ ہیں لیکن وہ کریم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرمائے، خلوص کی دولت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ لا الہ کی تیغ کاٹے گی اندھیرے کا گجر، گنبدے خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔